امریکہ کی حکومت کا جو شٹ ڈاؤن چل رہا تھا وہ آخرکار ختم ہو گیا ہے، اور ریپبلکنز اور ڈیموکریٹس میں ایک ڈیل جو ہے وہ ہو گئی ہے، سینٹ میں بل پاس کر لیا گیا ہے۔ امریکہ کی تاریخ کا یہ طویل ترین شٹ ڈاؤن تھا، 42 دن چلا۔ یہ اسفر امام صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اینالسٹ ہیں، امریکہ سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم اسفر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ اسفر صاحب بہت شکریہ آپ کا، پروگرام کے لیے آپ نے وقت نکالا۔ امریکہ کا جو ملکی تاریخ کا طویل ترین شٹ ڈاؤن تھا ختم ہو گیا ہے یہ۔ اب یہ اونٹ جو ہے یہ کس کروٹ بیٹھا، بلکہ کس طرح یہ کروٹ بیٹھا، کیونکہ اور پہلے کون سی وجوہات تھی جن پر اتفاق رائے نہیں ہو پا رہا تھا، اور اب کن نکات پر معاہدہ طے پایا ہے؟ کوئی خاص معاہدہ نہیں ہوا ہے، دونوں اپنی اپنی جگہ پہ قائم ہیں، دونوں اپنے اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے ہیں۔ یہ یقینی طور پر کی تاریخ کا سب سے طویل شٹ ڈاؤن تھا۔ 43 ڈیز سرکاری اعمال معطل رہے، اور جو لوگوں کو، غریب لوگوں کو جو امداد ملتی تھی وہ معطل رہی، تو فنڈنگ ختم ہو گئی تھی، اور پروازیں منسوخ ہو رہی تھیں، بہت سارے مسائل تھے، اور اس کی وجہ سے عوام کا بڑھتا ہوا دباؤ جو ہے انہوں نے دونوں کو مجبور کیا کہ وہ اس معاہدے پہ آئیں۔ لیکن یہ معاہدہ کوئی حتمی معاہدہ نہیں ہے، دونوں اپنے اپنے موقف سے کسی حد تک پیچھے ہٹے ہیں، اور ایک عارضی معاملہ طے ہوا ہے، اور یہ 30 جنوری تک کا معاملہ ہے۔ 30 جنوری تک کی فنڈنگ کی منظوری دی ہے، پہلے کانگریس نے دی، سینٹ نے دی پہلے، اس کے بعد پھر ایوان نظیری نے اس کی بھی منظوری دی، اور دونوں جگہوں پہ ڈیموکریٹ ووٹوں کی بھی ضرورت پڑی، اور اس کے بعد یہ اس میں منظوری ہو سکی، اور جب دونوں اپروول کے بعد صدر ٹرمپ نے اس پہ دستخط کر دیے ہیں، اور آج سے سرکاری افعال جو ہے بہتر ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ تو یہ معاملہ جو ہے وہ ابھی حل نہیں ہوا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ 30 جنوری کے بعد دوبارہ یہ معاملہ کھڑا ہوگا، اگر اس سے پہلے کوئی حتمی معاملہ طے نہیں کیا گیا۔ دراصل مسئلہ یہ ہے کہ ڈیموکریٹ کا سب سے اہم موقف یہ تھا کہ جو ہیلتھ انشورنس کے پر جو سبسڈی دی جاتی ہے وہ اس سال کے آخر میں ختم ہو رہی ہے، تو اب نئے مالیاتی بجٹ میں اس کو سبسڈی کو آگے بڑھایا جائے اور اس کی منظوری دی جائے۔ لیکن صدر ٹرمپ جو ہے وہ اس کے موقف کے خلاف ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہیلتھ پہ سبسڈی ختم ہونی چاہیے، تاکہ امریکی مالیاتی نظام پہ جو بہت بڑا جو بوجھ ہے اس کو ختم ہو سکے۔ لیکن اس سبسڈی ختم ہونے کے نتیجے میں لوگوں کے ہیلتھ انشورنس جو ہے وہ توقع کی جا رہی ہے کہ فی ایک آدمی کو تقریباً $2000 ماہانہ کے حساب سے مزید پیمنٹ کرنے پڑ جائیں گے ہیلتھ انشورنس کے لیے، اور اس طرح ایک صحت کا بحران پیدا ہوگا، کیونکہ ظاہر ہے بہت بڑی تعداد میں لوگ ہیلتھ انشورنس لے نہیں سکیں گے۔ لیکن دوسری طرف قانون یہ ہے کہ ہر شخص کو ہیلتھ انشورنس لازماً لینا ہے، تو اس طرح ایک نیا بحران پیدا ہوگا، اور ہیلتھ انشورنس کے حوالے سے کوئی نئی پالیسی یا کوئی نیا نظام متعارف بھی نہیں کرایا جا رہا، اور صدر ٹرمپ جو ہے اس کو سبسڈی ختم کرنے کے درپے ہیں۔ دوسری طرف صدر ٹرمپ کا یہ جو اس نئے مالیاتی بجٹ میں مطالبہ یہ تھا کہ $5.7 بلین جو ہے وہ دیوار کی تعمیر کے لیے دیے جائیں۔ یہ وہی دیوار ہے جو پچھلی مدت میں بھی صدر جو ہے وہ تعمیر کرنے کے درپے تھے، اور اس میں ٹرمپ اور ڈیموکریٹ کے درمیان تنازع تھا۔ تو اس بار بھی تنازع اس مسئلے پہ بھی کھڑا ہوا ہے، لیکن سب سے اولین مسئلہ یہ مالیاتی نظام میں جو ہیلتھ کے حوالے سے سبسڈی دی جا رہی تھی اس کو جاری رکھنے کا مسئلہ تھا۔ اور اس کے علاوہ صدر ٹرمپ کی یہ کوشش بھی تھی کہ سرکاری جو حکام ہیں ان کی تعداد میں کمی کی جائے۔ کوئی 22 لاکھ سرکاری حکام میں فیڈرل امپلائیز ہیں، جس میں وہ 3 لاکھ کی کمی کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن اس معاہدے کے تحت فی الحال صدر ٹرمپ اس سرکاری ملازمین کو فارغ نہیں کریں گے، یہ ابھی تک تو یہی طے ہوا ہے۔ لیکن کوئی حتمی معاملہ طے نہیں ہوا، دونوں اپنے اپنے موقع سے پیچھے ہٹے ہیں، اور کسی کی بھی کامیابی نہیں ہوئی ہے اور کسی کی بھی ناکامی بھی نہیں کی گئی۔ لیکن ہٹنے کی بنیادی وجہ صرف یہ ہے کہ عوام کا پریشر بہت زیادہ بڑھ رہا تھا، شٹ ڈاؤن کی وجہ سے سرکاری اعمال جو ہے وہ معطل تھے، اور اس کی وجہ سے عوام کا دونوں طرح سیاسی جماعتوں کا غصہ تھا۔ ایک سروے کی رپورٹ کے مطابق جو 50% عوام نے اس شٹ ڈاؤن کی ذمہ داری ریپبلکنز کے پر ڈالی ہے، جبکہ 47% جو لوگ ہیں وہ ڈیموکریٹ کو بھی اس کا ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں۔ تو اسی لیے دباؤ دونوں جماعتوں پہ تھا، اور اس دباؤ کے نتیجے دوران یہ بھی ہوا کہ ڈیموکریٹ کے اندر خود ایک تقسیم نظر آئی، اور جو ایک گروپ جو ڈیموکریٹ کا تھا کہ وہ اس کا موقف یہ تھا کہ تمام اقدامات کیے جائیں اور صدر ٹرمپ کو اس مالیاتی کٹوتی سے روکا جائے،
جبکہ کچھ لوگوں کا یہ موقف یہ تھا کہ سرکاری جو شٹ ڈاؤن ہے اس کو ختم کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، چونکہ پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں ریپبلکن کو اکثریت حاصل ہے، لہذا انہیں فیصلہ کرنے دینا چاہیے. تو یہ بنیادی طور پہ تقسیم ہے، اور اس کی وجہ سے جو ڈیموکریٹ سینٹ میں ڈیموکریٹ لیڈر ہیں چک شومر، ان کے استعفیٰ تک کا مطالبہ شروع ہو گیا تھا. اچھا، اگر اس معاہدے میں صحت کے پروگرامز کی سبسڈی کی ضمانت نہیں ہوتی تو غریب عوام کے لیے کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، یہاں جو صحت کا نظام ہے وہ اس کے تحت یہ کہ ہر اوباما کے جو صدر اوباما نے 2011 میں جو دیا تھا، اس کے تحت کوئی تقریباً 80% کے قریب جو سبسڈی دی جاتی ہے ایک صحت ہیلتھ انشورنس لینے کے لیے، اور ہر شہری پہ لازمی ہے کہ وہ اپنا ہیلتھ انشورنس لے تاکہ اس کو صحت کی سہولت فراہم کر سکے. اس طرح خطیر رقم جو ہے ایک بڑے یعنی انشورنس کمپنیز اور صحت سے متعلق اداروں کے کو جاتی ہے سرکاری خزانے سے. تو ان کا ڈیموکریٹ کا یہ موقف ہے کہ اس میں یہ جو سبسڈی ہے اس کو دی جانی چاہیے، لیکن اس کے نتیجے میں جو صدر ٹرمپ کا موقف ہے اور جو خود ریپبلکن یہ سمجھتے ہیں کہ ایک بہت بڑی رقم جو ہے وہ ہیلتھ کی جو مافیا ہے، ہیلتھ کی جو انڈسٹری ہے ان کو جا رہی ہے، اور یہ ایک اضافی بوجھ ہے امریکی معیشت کے اوپر، اور یہ رقم بچا کر عوام کو براہ راست بھی دی جا سکتی ہے اور اس کو دوسری سہولیات بھی دی جا سکتی، جو اس کو کٹوتی کرنا چاہتے ہیں. لیکن اس کٹوتی کے نتیجے میں نو ڈاؤٹ کہ بہت زیادہ لوگوں پر پریشر پڑے گا، لوگ اس قابل نہیں ہوں گے کہ ہیلتھ انشورنس لے سکیں، اور جب ہیلتھ انشورنس ان کے پاس نہیں ہوگا تو پھر ان کو علاج کی سہولت نہیں مل سکے گی، اور کیونکہ وہ ہیلتھ بہت زیادہ مہنگا ہے. ویسے اگر انشورنس کے بغیر اگر وہ جاتے ہیں تو وہ بہت زیادہ مہنگا پڑتا ہے اور وہ عام لوگوں کے پہنچ سے بہت دور ہے. تو ظاہر ہے صدر ٹرمپ کو جب تک اس کے متبادل نظام لے کے نہیں آئیں گے اور اس وقت تک یہ اس میں اپنے اس منصوبے میں کامیاب بھی نہیں ہو سکے. اسفر صاحب، معاہدے میں محدود مدت کی جو مالی سہولیات ہیں وہ دی گئی ہیں، تو کیا یہ مستقبل میں ایک بار پھر سیاسی بحران کی صورت اختیار کر سکتی ہیں؟ جی بالکل، یہی صورتحال ہوگی. زیادہ توقع یہی ہے کہ اگر اس دوران انہوں نے مذاکرات کر کے مطالبات کوئی نہ کوئی اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹا تو ظاہر یہی صورتحال ہوگی، اور صرف 30 جنوری تک یہ محدود مدت جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے. 30 جنوری تک، 30 جنوری کو سے پہلے اگر کوئی معاملات طے ہوتے ہیں تو یہ ورنہ پھر ایک بار پھر شٹ ڈاؤن کی صورتحال پیدا ہوگی، اور اس کا کوئی حل نکالنے کے لیے میرا خیال ہے کہ اس سے پہلے مذاکرات ہوں گے کوئی، اور شاید اس میں کوئی درمیان کا راستہ نکالا جائے. اور جو یہ بل ہے، اس بل کی منظوری میں 7 ڈیموکریٹس نے بھی ووٹ دیا ہے، وہ کون ہیں اور کیا وہ پارٹی پالیسی کے خلاف گئے ہیں؟ تو ڈیموکریٹس کا بطور جماعت اس پر کیا موقف ہے؟ نہیں، یہ تو ڈیموکریٹ اور ریپبلکنز کے درمیان ایک ایگریمنٹ ہوا نا، ایک معاملہ طے ہوا. تو آپ نے دیکھا کہ سینٹ میں جہاں پہ ریپبلکن کو اکثریت حاصل ہے وہاں بھی ڈیموکریٹ نے کوئی 8 ڈیموکریٹ نے ان کو سینٹ میں بھی ووٹ دیے تھے، اور یہاں پہ ایوان زیری میں یعنی کانگریس میں بھی ڈیموکریٹ نے ووٹ دیا، اس لیے کہ یہ معاملہ طے ہوا تھا کہ اس کو ابھی شٹ ڈاؤن ختم کرنے کے لیے دیا جائے. تو کوئی اس طرح نہیں ہے کہ پارٹی لائن سے ہٹ کے کیا گیا، لیکن ود ان پارٹی یہ پریشر موجود ہے کہ حکومت کو چاہے کچھ بھی صورتحال پیدا ہو جائے، حکومت کو باز رکھا جائے کہ وہ ہیلتھ کی سبسڈی میں کٹوتی نہ کرے، اور اس سلسلے میں تمام تر اقدامات کیے جائے، ورنہ دوسری طرف امریکی عوام کے لیے صحت کی سہولت کے متعلق بہت زیادہ سنگین صورتحال پیدا ہو جائے گی. تو یہ ایک عارضی مدت ہے کا ایگریمنٹ ہے، اور ود ان پارٹی لیول پہ یہ معاملہ طے ہوا ہے، اور یہ عارضی سیٹ اپ ہے، اور اس میں دوبارہ یہ معاملہ کھڑا ہونے کے چانسز ہیں. اچھا، اب اس شٹ ڈاؤن سے امریکی معیشت اور جو سوشل سیکٹر ہے اس کو کتنا نقصان پہنچا، اس کا کوئی تخمینہ لگایا گیا ہے؟ اچھا دیکھیں، یہ ایک مجھے یاد نہیں ہے سن کون سا تھا، لیکن یہ قانون کے تحت یہ کہ جو لوگ سرکاری ملازمین کو گھر بھیج دیا جاتا ہے ان کو بعد میں جب شٹ ڈاؤن ختم ہونے کے بعد ان کی تنخواہیں دی جاتی ہیں. لیکن اس بار وائٹ ہاؤس نے خبردار کیا ہے کہ بہت سارے سرکاری ملازمین کو تنخواہوں میں یہ پوری جو گھر بیٹھ کے جو گھر تنخواہ دی جائے گی اس میں کٹوتی ہوگی، شاید وہ نہ مل سکے. دوسری طرف یہ ہے کہ جو کم آمدن کے جو لوگ ہیں ان کو جو فوڈ اسٹیمپ ملتا ہے، اسنیپ کہلاتا ہے، وہ معطل ہو گئے تھے. 1 تاریخ سے یہ معطل تھے، 1 تاریخ تک کی تو فنڈنگ موجود تھی، لہٰذا اس وقت تک تو ان کو ملتا رہا. 1 تاریخ کے بعد وہ فنڈنگ رک گئی تھی.
اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ جو فوڈ بینک ہے یہاں پہ، جو پرائیویٹ مختلف NGOs نے فوڈ پینٹری وغیرہ چلاتے ہیں جس میں راشن گھریلو راشن مفت تقسیم کی جاتی ہے، اس میں لوگوں کی لمبی لمبی قطاریں لگ گئی تھیں، لوگ ضرورت مند بڑی تعداد میں سامنے آئے تھے اور وہاں پہ وصول کرنے چاہ رہے تھے، یہاں تک کہ سرکاری ملازمین اور یعنی وفاقی ملازمین اور فوڈ اسٹیمپ لینے والوں کے لیے وہ کھانے مختلف اداروں نے اپنے وہ کھول دیے تھے کہ وہ فری کھانا ان کو تقسیم کر رہے تھے اور دے رہے تھے. تو یہ صورتحال ابھی بہتر ہوگی اور اس سے لیکن کو تقریباً 4 کروڑ کے قریب افراد ایسے ہیں جو فوڈ اسٹیمپ پہ گزارا کرتے ہیں اور ان کی یہ معطلی ہو گئی تھی جس کی وجہ سے بڑی سخت بحران تھا. تو اب ان کو تھوڑا سا بحال ہوگا، ان کی فنڈنگ جاری ہوگی اور وہ ان کے پاس ایک کریڈٹ کارڈ جیسا ایک کارڈ ہوتا ہے جس کی بنیاد پہ وہ شاپ سے جا کے خریداری کر سکتے ہیں اپنی ضروریات زندگی، تو وہ خریداری کر سکیں گے. فوڈ اسٹیمپ کے متاثرین اس میں بحال ہوں گے. ساتھ ہی دوسری طرف یہ جو سرکاری ملازمین تھے جن کو تنخواہیں نہیں مل رہی تھی، اس کی وجہ سے بھی ایک بحرانی کیفیت تھی، تو اب وہ ان کو بھی ایک سکون کا احساس ملے گا، لیکن ان کے ذہن میں یہ ضرور رہنا چاہیے کہ یہ ایک عارضی سیٹ اپ ہے اور 30 جنوری کے بعد پھر دوبارہ ایک مسئلہ کھڑا ہوگا. اور اگر ہم بات کریں کاروباری حلقے کی اور خاص طور پر عوام کی، تو ان کا اس معاہدے پر کیا رد عمل سامنے آیا ہے؟ ہاں دیکھیں، عوام نے تو دونوں پارٹیوں کی طرف بڑے سخت ناراضگی کا اظہار کیا، دونوں طرف کی ذمہ داری. اور دیکھیں اس شٹ ڈاؤن کے دوران 43 ڈیز کے جو شٹ ڈاؤن تھا، اس دوران امریکی معیشت میں امریکی GDP میں 1.5% کی کمی واقع ہوئی ہے، $1 ٹریلین کی کمی واقع ہوئی ہے. تو ظاہر ہے اس کا نقصان تو پہنچا ہے اور یہ آہستہ آہستہ اس نقصان اپنا وہ پورا ہوگا. اور دوسری طرف جو لوگ متاثر ہوئے ہیں تو اس کے نتیجے میں جو غصہ ہے لوگوں نے ذمہ دار دونوں جماعتوں کو ٹھہرایا ہے. اور کوئی 50% لوگ جو بہرحال ریپبلکن کو ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں، لیکن کوئی 47% جو لوگ ہیں وہ ڈیموکریٹ کو بھی ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں کہ وہ حکومت کو اپنے افعال انجام دینے میں کیوں رکاوٹ ڈال رہی ہے. اگر دونوں پارلیمنٹ میں اکثریت اگر ان کو حاصل ہے تو پھر پارلیمنٹ کو فیصلہ کرنے دینا چاہیے اور لیکن چونکہ ان کے ووٹوں کی ضرورت ہوتی ہے اور لہذا حکومت کو مجبوراً بلیک میل ہونا ہوتا ہے. اور یہ طریقہ یہ ہر بار ہمیشہ سے ماضی میں ریپبلکن استعمال کرتے رہے ڈیموکریٹس کے خلاف. یہ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ ڈیموکریٹس نے شٹ ڈاؤن میں اپنا کردار ادا کیا اور مالیاتی بل کی منظوری دینے سے انکار کیا.